ارے اس وقت جو ویڈیو دکھا رہے تھے زکاتی خیراتی کر کے، کیا نام ہے اس کا؟ شاداب زکاتی ہوں گے کوئی صاحب، تو وہ ایسے ہی مشہور ہو گئے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی انسان کچھ بھی کر کے کیسے بھی وائرل ہو جاتا ہے، راتوں رات وہ جو ہے لوگ اسے بہت پیار دینے لگتے ہیں، بڑا وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال وہ پتہ نہیں کوئی بندہ ہوگا، وہ ویڈیو اس کی وائرل ہوئی تو ہمارے پاس ایک نیوز آئی، اس نیوز کو ہم نے پڑھا تو یار بڑا ٹینشن بھی ہوئی اور بڑا عجیب سا بھی لگا کہ انسان بے شرمی بے حیائی کی طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اسے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ یار ہم بچوں سے کیسی بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کوئی زکاتی نام کا کوئی ہے خیراتی، تو اس نے کوئی ویڈیو بنائی، اس میں کیا کیا کہ کوئی بچی آ رہی ہے اس کے پاس، تو اس سے کہہ رہا ہے کہ تم پیسے دے کے کیا کرو گی، تم اتنی خوبصورت ہو، تم اپنی اماں کی چمی دلوا دو۔ اب بتاؤ، یہ ایسے یوٹیوبر ہیں۔ میں ہنس رہا ہوں لیکن حقیقت یہ کہ رونے کا مقام ہے۔ ہنسی تو اس لیے آ رہی ہے کہ یار یہ کوئی کنٹینٹ ہے، یہ کوئی تمہاری باتیں ہیں، یہ تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ بھائی بچوں کو تو یہ چاہیے کہ چھوٹے 9-10 سال کے بچے آپ ان کو دین سکھاؤ، آپ انہیں اسلام بتاؤ، آپ اچھی ویڈیو بنا لو نا۔ اگر تمہیں یوٹیوبر بننے کا شوق ہے تو ایسی ویڈیو بناؤ جس سے بچوں کو تہذیب آئے، آپ ان کو احرام بندواؤ، آپ ان کو حجاب بندواؤ، آپ ان کو نماز سکھاؤ، نماز پڑھواؤ۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے ہمارے دیندار بنیں گے۔ اور یہ تھوڑی سی پاپولرٹی کے لیے یہ لوگ خود اپنے بچوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آتے ہیں، بہت سارے ایسے یوٹیوبر ہیں جو لڑکیوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اپنی گھر کی۔ وہی لڑکی کبھی بیوی بن کے آئے گی، کبھی بہن بن کے آئے گی، کبھی اماں بن کے آئے گی، کبھی بھابھی بن کے آئے گی۔ تو یار تمہارے بچے یا تمہاری وہ جو بھی تمہاری اصلی رشتے میں ہے اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا کہ یار تم اپنے پاپولرٹی کے لیے، کنٹینٹ بنانے کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے تم اپنے گھر والوں کو یوز کر رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں بالکل نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم ماننے والے ہیں تو نبی کا جو دین ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں، ایک بچی سے پڑوس کی ایک بچی تھی، بڑی محبت کیا کرتی تھی حضرت عائشہ، اس کو اکثر اپنے گھر پہ لے آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ روزانہ کی طرح اس بچی کو لے کر آئیں اور لا کر اس کو کھڑا کیا۔ جیسے ہی کھڑا کیا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے پاؤں میں گھنگرو باندھ دیتے ہیں، وہ چھن سے بولتا ہے، وہ اس کی ماں نے اس کے پاؤں میں گھنگرو باندھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ نے لا کر جیسے اس کو کھڑا کیا تو وہ چھن سے بولا، تو حضرت عائشہ نے چیخ کر آواز دی، اے عورت جلدی آ اور یہ اپنی بچی کو اٹھا کر یہاں سے لے جا۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی آوازوں سے سخت نفرت ہے، اور تو نے اس بچی کے پاؤں میں جو گھنگرو باندھا ہے، فوراً اس بچی کو، اس سے پہلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائیں، اس بچی کو گھر سے باہر کر دو۔ یہ دین سکھایا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ دین ملا ہے مصطفیٰ کے گھرانے سے، یہ دین دیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے آج ہماری عورتوں کو، تو ہم کو چاہیے اسی طرز پر زندگی گزاریں، ورنہ کیا ہوگا عورتیں پھر ہم چاہیں کہ رابعہ بصری بن جائیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ہماری بچیاں عالمہ بنے، نیک بنے، صالحہ بنے، بیوی نیک ہو، کبھی نہیں ہوگا جب ہم بچیوں کو یہ تعلیم دیں گے اور اس طرح سے ان کو مس یوز کریں گے تو اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ ہمارے گھر سے بے برکتی بھی آئے گی، اور ہمارے ماحول کے اندر ایک خرابی والا ماحول پیدا ہوگا۔ ہمارا ماحول جو دنیا میں بنے گا وہ کون سا بنے گا؟ بے شرمی اور بے حیائی کی طرف ہم بڑھ جائیں گے، اور یہی سب سے پہلی سیڑھی ہے بے شرمی بے حیائی کی طرف لے جانے والی۔ اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کر لو، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنے معاشرے کی حفاظت کرو، اور اپنے گھر کی حفاظت کرو تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، ہم اور آپ بہترین اپنے کپڑوں اور لحاف کا انتظام کر رہے ہیں۔ آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہر سال یہ غریبوں کی امداد کرتی ہے، غریبوں کو کمبل تقسیم کرتی ہے تاکہ غریبوں کے بھی بچے آرام سے سردیوں کی راتیں بسر کر سکیں۔ لہٰذا ہماری آپ سے درخواست یہی ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان غریب بچوں اور ان غریب لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے رہیں جو سردی سے اپنی راتیں بہت دشواری کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور ہم سب مل کر یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سردی میں آنے والی ٹھنڈ میں کسی کو بھی ہم اس طرح سے ٹھٹرتا ہوا سونے نہیں دیں گے، لیکن اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آپ کی امداد سے
ہی ہم اس طرح سے بڑے طور پر امداد کر سکتے ہیں. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اسکرین پر آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں. تو کم سے کم ایک کمبل آپ اپنے غریب بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیں. صدقہ اور امداد تو تمام لوگ کرتے ہیں لیکن ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے. تو اس لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر طرح سے غریبوں کے کام آتی ہے. تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ بالکل بھی دیری نہ کریں, زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں.